والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے اور وہ ان کی خدمت اور اطاعت کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا سعادت مند اور اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اگر باپ کی عظمت کا پاس کرتے ہوئے اس کی اطاعت، فرما برداری، خدمت اور تعظیم کر کے اس کی رضا حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دین اور دنیا کی کامیابیاں، سعادتیں اور جنت جیسی نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماں باپ جیسی نعمت کوئی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ماں کا مقام اور مرتبہ تو ہر لحاظ سے اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن باپ کا مقام کسی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کی خدمت اور اطاعت کا حکم دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ والدین میں باپ درجہ اول کا حامل ہے۔ والد انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات ہے، یعنی اس کی پیدائش کا سبب ہے۔ اس گلشن انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انہی سے عورت کا وجود تیار کیا گیا۔ والد گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ گھر کے چولہے کی حدت کو برقرار رکھنا، بچوں کے سامنے ان کے بچپن سے لے کر بلوغت تک قابل تقلید امثال قائم کرنا اس کا اہم فریضہ ہے۔ وہ اپنے مشاہدات اور تجربات سے اپنے گھر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو، جس کا وہ خود بھی حصہ ہوتا ہے، بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ ایک رسم کے مطابق فادر ڈے بنایا جاتا ہے، مگر باپ کی شخصیت کی پہچان اور اس کا احترام صرف ایک دن کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ہر دن والد کی تعظیم و توقیر اس کے بچوں پر واجب ہے۔ خاص طور پر ایک بیٹے کو باپ کی قدر و منزلت کا تب اندازہ ہوتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت میں والد کا کردار ضروری ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ماں کی حد سے زیادہ نرمی اور لاڈ پیار سے اولاد نڈر اور بے باک ہو جاتی ہے، جبکہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ والد کی سختی، نگہداشت اور آنکھوں کی تیزی سے اولاد کو منمانیاں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ اولاد باپ سے زیادہ ماں سے قریب ہوتی ہے، لیکن اولاد یہ نہیں جانتی کہ اس کے والد کو گھر چلانے اور تعلیم و تربیت کا مناسب اہتمام کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پالنے کے لیے خود بھوکا رہ کر، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو اچھا کھانا پینا، تعلیم اور تربیت میسر ہو۔ اسلام میں والدین کے مقام پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ پروردگار کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور اپنے بازو نہایت عاجزی اور نیاز مندی سے ان کے سامنے جھکا دو، اور اپنے والدین کے لیے یوں دعائے رحمت کرو کہ اے میرے پروردگار، تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت اور اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ والدین اولاد پر ظلم و زیادتی بھی کریں تب بھی اولاد کو انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں، جھڑکنا تو درکنار، ان کے سامنے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں، اور ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں۔ اولاد پر لازم ہے، بلکہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے احسانات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے محبت اور احترام سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات میں سے مناسب وقت ان کے لیے خاص کر دیں، ان کی بھرپور خدمت کریں، اور اگر کسی کے والدین اس دنیا میں نہیں تو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے حق میں یوں دعائے رحمت کرو کہ اے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحمت و شفقت سے پالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، جس کا قرآن پاک نے اس طرح سے ذکر کیا ہے، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کا ثواب اور نفع اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2
ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتی ہو۔ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف رحمت اور محبت سے ایک نظر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت اور کفالت اور ان کی ضروریات زندگی مطلب کھانا پینا، لباس، علاج، ان سب کو پورا کرنا اولاد پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کے مطابق مخصوص رقم ہر مہینے ان کو پیش کی جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں۔ والدین کی خدمت اور اطاعت کو جہاد جیسی عظیم عبادت اور سعادت پر ترجیح دی گئی۔ ماں باپ کی خدمت کا ثواب جہاد سے بڑھ کر ہے اور اس کا اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں رہنا، ان کی خدمت کرنا جنت کی طرف پہنچاتا ہے۔ اس عمل سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبادات اور دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، انہیں اذیت اور تکلیف دینا گناہ کبیرہ اور بہت بڑی محرومی ہے۔ ایسے نافرمان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا اور موت سے پہلے ہی اسے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور اپنے کیے کی سزا ملتی ہے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی کو اس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ والدین کے ہر نیک حکم کی تعمیل کی جائے، ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کی جائے اور ان کے آرام اور سکون اور خوشیوں کا خیال رکھا جائے۔ والدین کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جائے اور والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کا احترام کیا جائے۔ اس کو بہترین نیکی کہا گیا ہے کہ ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کیا جائے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہیں، بس یہ ہمارا انسانی، اخلاقی اور دینی فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت اور اطاعت کریں، اور اسی میں ہمارے لیے دین اور دنیا کی کامیابی، سعادت اور فلاح و نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا خدمتگار بنائے۔ آمین۔